مرد کے ماں باپ کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں بات مرد اور عورت کی نہیں، ماں باپ اور ساس سسر کی بھی نہیں، یہاں بات ہے اہل خانہ کی، ایک خاندان کی جہاں سب افراد ایک دوسرے کے ساتھ احساس کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایک خاندان جس کے افراد میں ساس سسر آتے ہیں، چاہے بہو کے ہوں یا داماد کے، بیٹا بہو، بیٹی داماد، یہ سب اہل خانہ ہیں۔ ایک دوسرے کے کمزور وقت میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مرد اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ والدین کی خدمت اہل خانہ کریں گے، جن میں بیٹا بہو آتے ہیں۔ بہو پہ خدمت فرض ہے یا نہیں، یہ لامعنی بحث ہے، اور بہو کی طرف سے خدمت نہ ہونے کے دکھڑے زیادہ تر وہ لوگ روتے ہیں جنہوں نے بہوؤں کے کمزور وقت میں انہیں خون کے آنسو رلائے ہوئے ہوتے ہیں، دھتکارا ہوا ہوتا ہے۔ یاد کریں وہ وقت جب بہو پہلی بار ماں بن رہی تھی اور ساس اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر کہہ رہی تھی، پریگننسی کوئی بیماری تھوڑی ہے جو تمہیں آرام کی ضرورت ہو، اور بہو سوچتی تھی پریگننسی بیماری نہیں ہے مگر سزا بھی نہیں ہے کہ بہو آرام کر ہی نہیں سکتی۔ ذرا یاد کریں وہ وقت جب بہو کو بچے کی پیدائش پہ میکے بھیج دیا گیا تھا کہ ہم سے خدمت نہیں ہوتی، جب اس کے بچے کے پیدائش پہ نہ خوشی کی اظہار کیا گیا تھا، نہ بچے کی کوئی تیاری کی گئی تھی، اور ڈلیوری سے 3 ماہ پہلے میکے بھیج دیا جاتا اور چھلے گزار کے آنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ وہ وقت یاد کریں جب بچے کی پیدائش کے بعد کسی بھی وقت میں بہو کا کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ بچہ سنبھالنے میں ایک کی مدد نہیں کی گئی تھی، بلکہ اپنے بیٹے کو کہا گیا کمرہ بدل لو، بچہ ساری رات روتا ہے، تمہاری تو نیند پوری نہیں ہوتی، جبکہ بہو ساری رات جاگے اور صبح کے گھر کے کاموں میں بھی الرٹ کھڑی ہو کر آئے گئے کی خدمت بھی کرے، نہیں تو کمرے سے نکلتی ہی نہیں۔ سنے جذبات، احساسات، موڈ سوئنگز کس طرح سے کھائے جاتے ہیں، یہاں تو اس کی صحت اور خوراک کا خیال تک نہیں رکھا گیا تھا۔ جسمانی اذیت بہت زیادہ دی گئی، وقت گزر گیا، اسی اذیت میں 3 4 5 بچے پیدا ہو گئے، اسی اذیت میں پل بھی گئے۔ کبھی ساس نے اپنے غصے، اپنی فرسٹریشن بچوں کو مار کے نہیں نکالی، کہیں اپنے جسم سے سہ کے وقت سے پہلے بیماریوں کو گلے لگا لیا۔ پھر آپ سے تبصرے سنے، سست ہے، موٹی توپ بن گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، سانولی ہے، بیزار ہے۔ وقت جیسے کیسے گزر ہی گیا۔ اب آپ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، اور پوچھ رہے ہیں اس ساس سسر کی خدمت کس کا فرض ہے۔ اب شکوے پہ شکوہ شروع ہو گیا ہے کہ بہو کو ہمارا احساس نہیں، بہو ہمارا احساس کرنا سکھایا گیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب آپ خود دیں، اور اپنی ان بیٹیوں کو بلائیں جنہوں نے آپ کے کان بھر بھر کے بہوؤں پہ ظلم کروایا تھا، زیادتیاں کروائی گئیں۔ اب آپ کی خدمت ان کا فرض ہے، بہو کا نہیں۔ دوسری طرف مرد ہیں جنہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کی بیوی کے بھی ماں باپ ہیں، انہیں بھی خدمت کی ضرورت ہے۔ داماد صاحب تو خود خدمت کیا کریں گے، بیوی کو بھی میکے نہیں جانے دیتے۔ بیوی تک کو کبھی خوش دلی سے نہیں بھیجا گیا کہ جاؤ تمہارے ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی تمہاری ضرورت ہے، ان کی بھی خدمت کرو۔ اب وہ بھولے پن کے بوجھ پوچھ رہے ہیں میرے ماں باپ کی خدمت کس کی ذمہ داری ہے، میری بیوی کی ذمہ داری ہے یا نہیں، اور یہ کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ جن شوہروں نے بیوی کے کمزور وقت میں ان کا احساس نہیں کیا، پریگننسی میں اپنی بساط کے مطابق اس کی خوراک، صحت، دوا کا خیال رکھا ہو، اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہو، اس کا باقاعدہ چیک اپ کروائے ہوں، بچے کی پیدائش کا خرچہ خود اٹھایا ہو، اور اپنے گھر اپنے شہر میں ڈلیوری کروائی ہو،
اس کے بعد بچے کو سنبھالنے اور اس کی پرورش میں بیوی کا ساتھ دیا ہو، تکیہ اٹھا کے کمرہ نہ بدلا ہو۔ میں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ کبھی بھی یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی۔ ہاں، کچھ بد فطرت خواتین ہوتی ہیں جو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتی، مگر چند ایک اکثریت عورت اپنے شوہر اور سسرال والوں کا دگنا خیال رکھتی ہیں۔ خدمت کروائی ہو تو خدمت کرتی بھی ہیں، اچھا سلوک کیا گیا ہو تو ریٹرن میں اچھا سلوک ہی ملتا ہے۔ اگر مرد نے بیوی کے ماں باپ کا خیال رکھا ہو تو اس کے لیے مرد کو رونا نہیں پڑتا کہ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ اسے تو یہ کہنا بھی نہیں پڑتا، بیوی خود بخود ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، ان کا خیال رکھے گی، کیونکہ یہ باہمی احساس کے رشتے ہیں جو دو طرفہ محبت سے ہی چلیں گے۔ یہ شکوہ کرنے سے پہلے کہ آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتی، ایک بار اپنے گریبان میں جھانکیے گا ضرور، اور ماضی کو بھی کھنگال لیں۔ اگر آپ شفاف ہیں تو اپنی بیوی بدلیں، اپنا حلق احباب ستھرا رکھیں، نہ کہ پورے معاشرے کی عورتوں کو اس بدنامی کا الزام دیں، برا بھلا کہیں۔ خرابی آپ کے حلقہ احباب میں ہے، جو آپ کے گرد ہے، نہ کہ دنیا کی ساری عورتوں میں۔